الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت اور تکریم کے لائق سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے میں اور پیارے آقا کی آل اولاد کے صدقے میں ہمیں آج جمعۃ المبارک ہمیں نصیب کیا ہے. یہ اس رب کا فضل ہے اور کرم ہے اور اس کی عین نوازش ہے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو اپنے سونے محبوب کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اس امت کے خواہش مند تو آج سے قبل کتنے انبیاء گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ یا اللہ ہمیں اپنے آخری نبی سونے محبوب کی امت بنا کر اس دنیا میں بھیجنا، لیکن کیونکہ ان کا وقت اللہ کے ہاں وہی تھا اور ان کو اللہ نے قوم وہی عطا کرنی تھی، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے نبی کی قدر اور تعظیم اور توقیر نہیں بجا لاتے، نہیں تو امت اور امت محمدیہ کا شرف اگر کوئی جان سکتا ہے تو وہ آج سے قبل انبیاء جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلیل القدر اللہ رب العزت کا نبی تھا کہ آپ کا غصہ اس قدر تھا کہ آپ نے اگر ایک دفعہ حضرت اس قدر آپ کا جلال تھا، غالباً حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، تو اتنا غضب تھا. اور آپ کی شان یہ بھی ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے اللہ کے بارگاہ میں یہ بھی خواہش کی کہ یا اللہ میں تیرے آخری نبی کا امتی بن کر اس دنیا میں آنا چاہتا ہوں. لیکن اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر بھیجا ہے. آج جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت
ہر انسان خاص کر کے بچہ بھی اس کو جانتا ہے اور پڑھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو چلا ہمیں سیدھی راہ، ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے انعام عطا کیا، نہ کہ ان کی راہ کہ جن پر تو نے غضب فرمایا ہو، اور نہ ہی گمراہوں کی راہ۔ ایک آیت میں یہ ہے کہ اے پروردگار تو ہمیں سیدھی راہ دکھا نہیں بلکہ چلا۔ یہ پیر و مرشد میرے پیر سید ریاض الدین شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، ان کی تفسیر تبصرہ ہے۔ آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تو چلا ہمیں سیدھی راہ، کیونکہ ہم سب کو یہ تو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، فرما برداری اور نافرمانی کا راستہ کون سا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو ہم خود عقل کے اندھے پھر اس بات کا جواب دیتے پھرتے ہیں کہ سیدھا راستہ وہی تو ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہمیں بتا کر گیا ہے، جو اللہ کے محبوب کا صحابہ جو اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا ہے۔ سیدھا راستہ وہی تو ہے کہ جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ جانتے ہم سب ہیں، لیکن چلتے کتنے لوگ ہیں اس راستے پر؟ تو بات اس آیت کا تفسیر اور ترجمہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ دکھا نہیں۔ سیدھے راستے کے بارے میں ہمیں اپنے نبی نے بتا دیا ہے۔ گمراہوں کے راستے پر اگر ہم چلیں گے، یا نافرمانیوں کے راستے پر اگر ہم چلیں گے، یا پھر اگر گنہگاروں کے راستے پر ہم چلیں گے، تو پھر ہمیں جنت نہیں ملے گی بدلے میں، بلکہ ہمارا مقدر دوزخ بن جائے گا۔ کیونکہ اگلی ہی ساتھ والی آیت میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، یہ دعائیہ کلمات بھی ہیں۔ سب سے پہلے آج گھر میں بھی میں اپنے گھر والوں کو یہی بتا رہا تھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ آج کیا موضوع آپ لے کر گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں آج اہدنا الصراط المستقیم کی آیت پر بات کروں گا، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو رکھوں گا کہ میرے مولا سب سے پہلے تو مجھے سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ دکھا نہیں، سیدھے راستے پر چلا۔ دیکھ ہم سب چکے ہیں، جانتے ہیں، اگر کوئی آج کسی بھی شخص کو روکتا ہے برے راستے سے، بری باتوں سے، گناہوں سے، تو سامنے والا یہی کہتا ہے جا یار میں جانتا ہوں سب کچھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اگر وہ گناہوں کے راستے پر چل رہا ہے، گناہوں کی گلی میں وہ چل رہا ہے، اور دوسرا اگر اس کو آ کر کوئی روک دیتا ہے، ٹوک دیتا ہے، ہاتھ پکڑ کو اس کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ حضرت میں جانتا ہوں سیدھا راستہ کون سا ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اذان ہو چکی ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہی راستہ مسجد کو آ رہا ہے، لیکن 100% لوگوں میں سے 10 یا 5% ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سیدھا راستہ چلتے ہیں۔ معلوم تو ہم سب کو ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ بہرحال یہ ہر انسان کی اپنی قبر ہے کہ وہ اپنی قبر کو کس طرح روشن کرتا ہے۔ تو سیدھا راستہ چلا، دکھا نہیں۔ اس بات پر بڑا انسان اگر غور کرے تو اس کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ مثالیں دینے کے لیے اگر ہم آئیں تو بہت سی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن مطلب صرف اتنا ہم نے سمجھنا ہے کہ میرے مولا ہمیں تو سیدھا راستہ چلا۔ دیکھ ہم سب چکے ہیں، سمجھتے ہیں۔ پھر اگلی ہی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا اور چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اپنے نبیوں کا راستہ ہمیں بتا، اپنے صحابہ کا راستہ ہمیں بتا، اپنے ولیوں کا راستہ ہمیں بتا۔ پھر آگے بتاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تو نے غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ یزیدیوں کا راستہ نہ بتا، منافقوں کا راستہ ہمیں نہ بتا، کافروں کا راستہ ہمیں نہ بتا، بلکہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا کہ جن لوگوں کے اوپر تو نے اپنے رحمتوں کا اور فضل کا انعام کیا ہے۔
آج میں اکثر اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے قرآن کا پیغام بھی آپ کے سامنے لے کر آ چکا ہوں کہ سیدھا راستہ ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب کچھ ہم جان بوجھ کر بھی اگر ہم غلط راستے پر اپنے آپ کو ڈال کر رکھیں گے اور پھر یہ کہتے پھریں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، تو میں آپ سے برادرانہ سوال کرتا ہوں، اللہ کی کتنی مانتے ہیں ہم؟ اللہ کو تو مان چکے ہیں کہ ہے ہمارا خالق، ہے ہمارا رازق، ہے ہمارا اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور وہ جب کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. آج ہم سب اپنے ماں باپ کو ماں باپ تو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن وہ باپ کے جو اپنے بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ راستہ غلط ہے، یہ محفل غلط ہے، یہ لوگ غلط ہیں، اگر وہ باپ اپنے بیٹے کو روکتا ہے تو پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ ہم اپنے باپ کی کیوں نہیں مانتے؟ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام تو جوڑ لیا، لیکن تربیت کی جب بات آتی ہے تو ہم سب مفتی بنے بیٹھے رہتے ہیں. بہرحال یہ دعائیہ کلمات ہیں کہ میرے مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا اور چلا کہ جن پر تو نے رحمت نازل کی ہے، جن سے تو راضی ہو چکا ہے. جیسے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ ہیں. آج اگر ہم کسی ایک صحابہ کی بھی تفسیر اور زندگی اٹھا کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کا اکثر معاملات سیدھے اور درست ہو جائیں. لیکن ہم لوگ جب تک کسی کافر کو، کسی یہودی کو، کسی منافق کو، کسی سیاستدان کو جب اپنا آئیڈیل نہ مانے تب تک ہمیں سکون ہی نہیں ملتا. مطلب یہ تھا، سوال یہ تھا اور حال یہ ہونا تھا ہمارا کہ ہم نے اگر کسی کو آئیڈیل ماننا تھا، ہم نے اگر کسی کو اپنا بڑا ماننا تھا، ہم نے اگر اپنے نبی کو نبی مان لیا ہے تو پھر اس نبی کی بھی ماننی پڑے گی ہمیں. ہمیں نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، ہمیں نبی ارشاد فرماتا ہے کہ سود نہ کھاؤ، ہمیں نبی ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر قبضہ نہ کرو، ہمیں نبی ارشاد فرماتا ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کا دل نہ دکھاؤ. تو پھر ہم اپنے نبی کی کیوں نہیں مانتے؟ ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. پھر یہی وجہ ہے کہ سنیوں کی مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، دوسرے لوگ ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ نشان ہے کہ اہل سنت کہاں گئے لوگ؟ اگر ہم کاروبار پر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارے نبی نے ہمیں اصول اور ضوابط بتائے، کاروبار کے طریقے بتائے. کپڑا بیچتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں نبی نے بتایا. اگر آپ ایک تھان بیچتے ہیں اور اس تھان میں کسی جگہ اگر کوئی کٹ لگا ہوا ہے، کپڑے میں خرابی ہے، تو شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگلے کو بتاؤ کہ اس تھان میں اس جگہ خرابی ہے، یا اس تھان میں یا یہ کپڑا خراب ہے، زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گا. اور وہی دکاندار اس کپڑے کو 4000 کا بھی بیچے تو بیچ دیتا ہے. پھل اگر کوئی بیچتا ہے، یہ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں آپ کو، اگر کوئی پھل بیچتا ہے وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ خراب مال ایک سائڈ پہ کر دے اور اچھا مال ایک سائڈ پر کر دے اور ان دونوں کا الگ الگ وہ ریٹ لگا دے کہ یہ 150 کا ہوگا، یہ 100 روپے کا ہوگا تو لوگ لیں گے. ایسا نہیں کہ جو آپ 150 کے روپے بتا کر وہ خراب مال آپ دوسرے کو دے دیں گے. تو یہ ہم نے اپنے نبی کے اصولوں کو توڑا ہے، ہم نے اپنے اللہ کے اصول کو توڑا ہے. تو پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کی بھی مان لی ہے، ہم نے اپنے اللہ کی بھی مان لی ہے؟ آج اگر دو دوست یا دو فریق، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ بات سمجھ آئے، آپ جب یہاں سے اٹھیں تو آپ کچھ لے کر جائیں. آ رہے نمازی آتے رہیں گے، آپ میری طرف توجہ رکھیں. بات چل رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سورہ فاتحہ میں سے میں نے آیت کی تلاوت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. آج تک آپ نے شاید یہی ترجمہ سنا ہوگا کہ میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آج دنیا اس قدر ہوشیار ہو چکی ہے
کہ اس کے سامنے اگر کوئی بات رکھے سیدھے راستے کی تو وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، تو نہ بتا مجھے، ہمیں پتہ ہے سیدھا راستہ کیا ہے۔ تو اسی ماحول کو سامنے رکھ کر ہمارے پیر صاحب نے یہ ترجمہ کیا کہ میرے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب دیکھ چکے ہیں ہم کتنے ہزاروں سال پہلے دنیا بنی تھی، تو شیطان اور نبی اللہ رب العزت نے بھیجے اس دنیا میں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ میری طرف آئے گا، اور شیطان کہتا ہے کہ جو میرا بندہ ہوگا میرے مولا میں اس کو تیرے راستے پر نہیں آنے دوں گا۔ اللہ پھر فرماتا ہے، اللہ رب العزت غرور کے ساتھ فرماتا ہے کہ تو اگر غرور کر سکتا ہے تو میں رب ہوں، جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے راستے کی طرف آئے گا ہی نہیں، وہ دیکھے گا ہی نہیں۔ لیکن آج ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں، قسم سے کہتا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ آپ گھریلو زندگی سے اٹھیں، گھریلو معاملات میں دیکھیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے دیکھیں تو ہم سب زیرو ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے دیکھیں تو ہم سب زیرو ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کو دیکھیں تو اس میں بھی ہم زیرو ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کو دیکھیں تو ہم اس کے اندر بھی زیرو ہیں، دوستوں کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہم زیرو ہیں۔ پھر چاہے جائے کہ ہمارے وضو سیدھے ہوں، ہمارے غسل کے طریقے ہمیں پتہ ہوں، پھر قرآن کی تلاوتیں ہماری سیدھی ہوں، پھر نماز ہماری سیدھی ہو، یہ دور کی بات ہے۔ کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں تو کھانا کھانے کے اندر کی سنتے نہیں معلوم، چپل کس طریقے سے پہننے ہیں ہمیں تو اس کی بھی سنت معلوم نہیں، پانی کس طرح پینا چاہیے ہمیں تو اس کی بھی سنت معلوم نہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تو دے دیتے ہیں، کہ کاش کہ آپ ان بچوں کے ہاتھ میں قرآن دیتے، کاش کہ آپ اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں بجائے ناولز کے قرآن پاک کی تعلیم دیتے۔ تو آج جو معاشرہ یہ گناہ اور یہ الزام لگا رہا ہے معاشرے پر، لوگوں پر، تو وہ یہ الزام آج نہ لگاتا پھرتا کہ اولاد میری مانتی نہیں ہے، ہمارے حالات خراب ہو چکے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ خدا کے بندے، تو نے اللہ کی مانی کتنی ہے جو تو اللہ پر شکوہ کر رہا ہے؟ آج بارشیں نہیں مل رہی ہمیں، ملک کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں، یہ یقین جانے کہ اس ملک کے اندر زوال آ چکا ہے۔ باتیں بہت ہیں کرنے کو لیکن وقت نہیں ہے، آپ کی بات بالکل سچ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں میں نے قرآن سے کی ہیں، اپنی بات میں نے کچھ بھی نہیں کی۔ میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہیں بلکہ چلا، اور پھر ان لوگوں کا راستہ کہ جن لوگوں کے راستے پر تو نے انعام دیا ہے، جن لوگوں کو تو نے انعام سے نوازا ہے، جن لوگوں کو تو نے جنت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو تو نے شہادت کا مقام عطا کیا ہے، جن لوگوں کو تو نے غازیوں کا مقام عطا کیا ہے، نہ کہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن لوگوں پر تو نے غضب کا اظہار کیا۔ آج ہم لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، آج ہم لوگوں پر اللہ ناراض ہے۔ ہمارے پاس یقین جانے کہ اتنا ٹائم نہیں فرض نماز کے بعد کہ اگر امام صاحب دعا کرتا ہے تو اس کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں، جیسے ہی سنتے پڑھتے فوراً ایک بندہ بھی پیچھے نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ دنیا بھاگ جائے گی، مکان کہیں ہمارا ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، جس سودے کے بارے میں ہم نے بات کی ہے وہ سودے والا بھاگ ہی نہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین نہیں رہا، ہم لوگوں پر تو یقین کرتے ہیں لیکن اللہ کی ذات پر یقین نہیں کرتے۔ شکر الحمدللہ، میں کروڑ دفعہ شکر ادا کرتا ہوں اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے رزق کی تقسیم کاری جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ شکر الحمدللہ، اگر یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج ہر گلی کے اندر 400 جنازے نکل رہے ہوتے۔ غریبوں کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے تھوڑی سی دولت سے نواز دیا ہے تو وہ اپنے سے کم دولت والے پر یا اپنے سے کم ذات والے پر وہ اس کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کیڑے مکوڑے بھی نہ ہوں۔ بہرحال قرآن کی دستک تھی، میں نے آپ تک پہنچانی تھی، میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ کل بروز قیامت آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے یا اللہ ہمیں کوئی بتانے والا آیا نہیں تھا۔ آج میں نے آپ کو قرآن کی دستک اور قرآن کی آواز سنا دی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ میرے مولا ہمیں نہ چلا کہ جن پر تو نے غضب کا اظہار کیا۔ آج اپنی اولاد کا کوئی نام یزید کیوں نہیں رکھتا؟
سب کو معلوم ہے کہ حضور کی اولاد کا خونی ہے وہ، حضور کا خاندان تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور بلند ہوا ہے۔ اگر اس نے تباہ و برباد کیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو برباد کیا ہے۔ آج لوگ اپنے بچوں کا نام حسن حسین تو بڑے شوق سے رکھتے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ حضور کے بچے تھے۔ یزید کوئی کسی کا نام نہیں رکھتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول دشمن تھا۔ تو آج پھر ہم وہ راستہ کیوں اپنائیں کہ جن پر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے؟ بہرحال یہ غصہ ہے اور درد ہے اور تکلیف ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو بھی باتیں کی ہیں اللہ رب العزت اس کو قبولیت کا مقام عطا فرمائے، اور یہ باتیں اور یہ محفل کل بروز قیامت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہم سب کے والدین، ہم سب کے پیر و مشائخ، ہم سب کے دوستوں کی اللہ رب العزت بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔